اسلامی تاریخ میں کئی مورکے ایسے ہیں جو ایمان، حکمت اور بہادری کی مثال بنے، اور انہی میں سے ایک خیبر کا مورکہ بھی ہے۔ وہ جنگ تھی جس نے اسلامی تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ یہود ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ غزوہ خندق بھی انہی کی چالوں کا نتیجہ تھا، مگر اس وقت مسلمانوں کے لیے ان کے خلاف کارروائی کرنا ممکن نہ تھا، کیونکہ مکہ والے ہر وقت حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ مگر جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے پایا اور مسلمانوں کو 10 سال کے لیے مکہ والوں سے امن نصیب ہوا، تو نبی کریم نے یہود کی سازشوں کا خاتمہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہود کا مضبوط گڑھ خیبر تھا۔ خیبر کا قلعہ عرب کے سب سے مضبوط قلعوں میں شمار ہوتا تھا۔ آج کے دور میں خیبر ایک صحرائی علاقہ ہے، مگر اس وقت یہ انتہائی زرخیز تھا، جہاں کھجوروں اور دیگر اجناس کی بڑی پیداوار ہوتی تھی۔ یہ یہود کے لیے ایک معاشی مرکز تھا اور ان کی دولت انہی قلعوں میں محفوظ تھی۔ انہیں یقین تھا کہ خیبر ناقابل تسخیر ہے۔ مسلمانوں نے چپکے سے حملے کی تیاری شروع کر دی، مگر مدینہ کے منافقین نے یہ خبر یہود تک پہنچا دی کہ مسلمان صرف 1500 افراد کے ساتھ خیبر کی طرف آ رہے ہیں۔ یہود نے اس اطلاع کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا۔ صبح جب وہ کھیتوں میں کام کے لیے نکلے تو اچانک سامنے اسلامی لشکر کو دیکھ کر گھبرا گئے اور شور مچانے لگے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، اور فوراً قلعے میں پناہ لینے بھاگ گئے۔ خیبر کے 2 بڑے حصے تھے، ایک حصے میں 5 قلعے تھے اور دوسرے میں 3۔ مسلمانوں نے پہلے حصے پر حملہ کیا، مگر قلعہ انتہائی مضبوط تھا اور کئی دنوں کی کوشش کے باوجود فتح نہ ہو سکا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ سن کر تمام صحابہ خواہش کرنے لگے کہ انہیں یہ اعزاز حاصل ہو۔ حضرت عمر نے بعد میں فرمایا، میں نے زندگی میں کبھی قیادت کی خواہش نہیں کی، مگر اس دن میں چاہتا تھا کہ کاش یہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا 29 سالہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا اور انہیں دشمن کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم دیا۔ حضرت علی نے بہادری سے میدان میں قدم رکھا۔ قلعے کا سب سے طاقتور جنگجو مرہب، جو پورے عرب میں اپنی جنگی مہارت کی وجہ سے مشہور تھا، مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آیا، مگر حضرت علی نے اسے چند ہی لمحوں میں شکست دے دی۔ اس واقعے کے بعد عرب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا شہرہ مزید پھیل گیا۔ یہ موقع سخت تھا کیونکہ یہود بھی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے۔ وہ مسلسل ایک قلعہ چھوڑ کر دوسرے میں پناہ لیتے گئے، مگر آخرکار ایک مسلمان جاسوس نے ان کے خفیہ راستے دریافت کر لیے۔ انہی راستوں کے ذریعے یہود اپنے قلعے میں پانی لا رہے تھے۔ مسلمانوں نے وہ راستے بند کر دیے اور جلد ہی یہود کو باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ یہود ایک کے بعد ایک قلعہ چھوڑ کر آخری اور سب سے مضبوط قلعے میں جا پہنچے، جو پہاڑ پر واقع تھا۔ اس قلعے کو فتح کرنا تقریباً ناممکن تھا، کیونکہ جو بھی اس کی طرف بڑھتا یہود اس پر تیروں کی بارش کر دیتے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی عورتوں، بچوں اور قیمتی خزانے کو بھی اس قلعے میں محفوظ کر رکھا تھا۔ رسول اللہ نے جدید حکمت عملی اپناتے ہوئے منجنیقوں اور دیگر آلات کے ذریعے قلعے پر حملہ کر دیا۔ دیواریں گرنے لگیں اور مسلمانوں نے بھرپور حملہ کر کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ کچھ مورخین کے مطابق آخری 3 قلعے بغیر جنگ کے تسلیم ہو گئے، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ 2 قلعے بغیر جنگ کے فتح ہو گئے اور تیسرے میں سخت لڑائی ہوئی۔ بہرحال آخرکار یہود نے ہتھیار ڈال دیے۔ رسول اللہ نے انہیں معاف کر دیا، مگر شرط رکھی کہ خیبر کی زراعت سے حاصل ہونے والی پیداوار کا نصف حصہ مسلمانوں کو دیا جائے گا، جسے انہوں نے بخوشی قبول کر لیا۔